کہ سیدہ کائنات کو آقا علیہ السلام نے کائنات کی خواتین کے لیے ماڈل بنا دیا. کہا کہ کائنات والو، اگر کسی نے عبادت گزاری اور پرہیزگاری کا کمال دیکھنا ہو تو فاطمہ الزہرا کی ذات کو دیکھو کہ مصطفیٰ کی تربیت کا یہ اثر تھا. پرہیزگاری اور عبادت ان کی زندگی کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی. اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو کہ مشکل حالات میں صبر کیسے کرنا ہے، توکل کا مظاہرہ کس طرح کرنا ہے، مصائب میں علام میں شکر گزاری کی عادت کس طرح اپنانی ہے، تو مصطفیٰ نے ہمیں حکم دے دیا فاطمہ الزہرا کی ذات کو دیکھو کہ کڑے سے کڑا وقت آیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، مصائب آئے، شکر گزاری کی عادت کو نہیں چھوڑا، تقوی کو اپنایا، طہارت کو اپنایا، عفت و حیا کو اپنایا، شکر گزاری کو اپنایا. تو فاطمہ الزہرا وہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر مصطفیٰ کی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے. کسی نے استقامت کا ایک عظیم پہاڑ دیکھنا ہو، شجاعت کا، بہادری کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو فاطمہ الزہرا کو دیکھے کہ فاطمہ الزہرا کی ذات میں اللہ نے شجاعت کو، استقامت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ غریب پروری کیسے کی جاتی ہے، اگر دیکھنا ہو سخاوت کسے کہتے ہیں، تو فاطمہ الزہرا کی ذات کو دیکھیں کہ غریب پروری کی انتہا آپ کی ذات پہ ہو جاتی ہے، سخاوت کی انتہا آپ کی ذات پہ ہو جاتی ہے. اتنا سخاوت کا یہ عملی نمونہ نظر آتی ہے کہ رب ذوالجلال جبریل کو بھیج دیتا ہے، جبریل سوالی بن کے آ جاتا ہے، کبھی مسافر بن کے آتا ہے، کبھی قیدی بن کے آتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان کے دروازے پہ کبھی مسافر آتا ہے، کبھی یتیم آتا ہے، کبھی قیدی آتا ہے، روزہ پانی سے افطار کرتے ہیں، آئے سوالی کو عطا کر دیتے ہیں. اور وہ سوالی کوئی اور نہیں، جبریل روپ دھار کے آتا ہے. منت کے روزے رکھے ہیں، منت کے روزے رکھے ہیں، ایک دن دستک ہوتی ہے، مدینے والوں میں پیاسا ہوں، مدینے والوں میں بھوکا ہوں، سارا کچھ اٹھا کے سوالی کو عطا کر دیتے ہیں. پھر اگلے دن پھر سوالی آتا ہے. یعنی جبریل 3 دن روپ دار کے آتا رہا. کبھی قیدی بن کے آیا کہ میں آزاد ہو کے آیا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کبھی مسافر بن کے آیا، کبھی ضرورت مند یعنی حاجت مند یتیم بن کے آیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا اِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنْکُمْ، کہ یہ جو عطا کرتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے منہ کے لیے عطا کرتے ہیں، اللہ کے لیے عطا کرتے ہیں. کہ خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. حضرات گرامی، علم و معرفت اور شعور و آگہی کا کسی نے اگر عملی پیکر دیکھنا ہے، نمونہ کامل دیکھنا ہے، تو فاطمہ الزہرا کی ذات کو دیکھے. آغوش مادر کا اگر کسی نے اثر دیکھنا ہے کہ مائیں بیٹوں کی تربیت کس طرح کریں، تو حسنین کریمین کی اماں جان کی آغوش کو دیکھیں کہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹوں کی تربیت کر کے کائنات والوں کو بتا دیا کہ چکی بھی چلائی جاتی ہے اور قرآن کی لوریاں بھی سنائی جاتی ہیں، پھر بیٹوں کی تربیت کی جاتی ہے. اگر کسی نے عورت کا کمال مرتبہ دیکھنا ہو کہ عورت کمال مرتبے والی کون سی ہے، تو فاطمہ الزہرا کو دیکھیں.
اگر کسی نے قربت مصطفیٰ کا کمال دیکھنا ہو تو فاطمہ الزہرا کو دیکھیں کہ جتنی قربت فاطمہ الزہرا کو مصطفیٰ نے عطا فرمائی اتنی قربت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. یہاں تک فرما دیا فاطمہ تو بدعۃ منی وہی قلبی وہی روحی. اگر کسی نے چلنے پھرنے میں، بولنے چالنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کلام میں، شعور و معرفت میں، سیرت و کردار میں مصطفیٰ کا شبیہ دیکھنا ہو تو فاطمہ الزہرا کو دیکھیں کہ ظاہراً فاطمہ الزہرا نظر آتی ہے مگر روحانی طور پہ مصطفیٰ نظر آتے ہیں.